باب نمبر 61 اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تقوی اور نیکی کے کاموں میں مدد کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی امداد اور نفع رسانی میں کوشش کرے اس کو مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعض لوگوں کی حاجت روائی اور نفع رسانی میں لگے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے واسطے خدا نے قسم کھائی ہے کہ ان کو آگ کا عذاب نہیں دے گا۔ جب قیامت کا روز ہوگا تو ان کے واسطے نور کے ممبر رکھے جائیں گے اور خدا سے باتیں کریں گے جبکہ دوسرے لوگ حساب و کتاب دے رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے واسطے کوشش کرتا ہے وہ پوری ہو یا نہ ہو مگر اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کو دوزخ سے اور نفاق سے بری کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے اس کے واسطے قیامت کے روز میں اس کے میزان کے پاس کھڑا ہو جاؤں گا، اگر اس کا پلڑا جھک گیا تو فبہا، ورنہ اس کی شفاعت کروں گا۔ اس روایت کو ابو نعیم نے حلیہ میں روایت کیا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی میں چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے عوض 70 نیکیاں لکھتا ہے اور اس سے 70 برائیاں دور کرتا ہے، اور اگر اس کی حاجت روائی اس کے ہاتھ سے پوری ہو جائے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ اگر اس کوشش کے درمیان مر جائے تو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی و ہمدردی کرتا ہے اللہ اس کے اور دوزخ کے درمیان 70 خندقوں کی مسافت ڈال دیتا ہے۔ ہر ایک خندق کا باہمی فاصلہ اتنا ہے جتنا کہ زمین و آسمان کا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی نعمتوں کو اپنے بھائیوں کی حاجت روائی میں صرف کرتے ہیں اور اس کام سے ملول نہیں ہوتے تو وہ ہمیشہ اسی ناز و نعمت میں رہتے ہیں، اور جب وہ کام چھوڑ دیتے ہیں اور حاجت روائی اور خیر خواہی سے ملول ہوتے ہیں تو وہ نعمت دوسروں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ شیر اپنی آواز میں کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ فرمایا کہ کہتا ہے یا الہی مجھے کسی نیکوکار پر نہ چھوڑنا۔ علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب سے روایت ہے کہ جب کوئی تم میں سے نیک کام کرنا چاہتا ہو تو جمعرات کے روز صبح کے وقت گھر سے نکلے اور آل عمران کی آخری رکوع اور آیت الکرسی اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور سورہ فاتحہ پڑھے کہ اس میں دنیا اور آخرت کی تمام حاجتیں ہیں۔ عبداللہ بن حسن بن حسین کہتا ہے کہ میں ایک حاجت کے واسطے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر آیا۔ انہوں نے کہا تمہارے آنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، جب تمہیں کوئی ضرورت ہوا کرے کوئی آدمی بھیج دیا کریں یا خط لکھ دیا کریں، میں کام کر دیا کروں گا۔ مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ کو اپنے دروازے پر کھڑا دیکھوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابو طالب
کا مقولہ ہے کہ جو شخص کسی دل کو خوش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر لطف و کرم کرتا ہے، اور جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح اجنبی اونٹوں سے نکالا جاتا ہے۔ نیز ان کا مقولہ ہے کہ حاجت کا فوت ہو جانا نااہل کے آگے حاجت لے جانے سے بہت اچھا ہے۔ نیز ان کا مقولہ ہے کہ اپنے بھائی کے پاس بہت حاجات مت لے جا کہ وہ تنگ ہو جائے گا، جس طرح کہ بچڑا جب ماں کا دودھ حد سے زیادہ چوستا ہے تو وہ اس کو سینگوں سے مار کر ہٹا دیتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا اچھا کہا ہے، لا تقطعن عادة الإحسان عن أحد ما دمت تقدر والأيام تارت واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات۔ کسی سے احسان کی عادت قطع نہ کر جہاں تک تجھ سے ہو سکے، کیونکہ زمانہ ہمیشہ تغیر و تبدل میں ہے، اور خدا کا شکر کر کہ اس نے تجھے نعمت دی اور تجھے کسی کا محتاج نہیں بنایا بلکہ دوسروں کو تیرا محتاج کر دیا جو تیرے پاس اپنی حاجات لاتے ہیں۔ کسی دوسرے شاعر نے کہا ہے، اقض الحوائج ما استطعت وکن لهم اخیک فارج فالخیر ایام الفتى یوم قضى فیہ الحوائج۔ جہاں تک تجھ سے ہو سکے لوگوں کی حاجت روائی کر اور ان کا ہمدرد و خیر خواہ بن۔ انسان کے لیے اچھا زمانہ وہ ہے جس میں وہ لوگوں کی حاجات پوری کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جس کے ہاتھ سے نیکی اور خیر خواہی ہو، اور بدبخت ہے وہ جس کے ہاتھ سے فساد و شرارت صادر ہو۔